بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح و دیپ ایک بچہ پیدا ہوا انڈین پنجاب کے اندر، اور نوجوانی کی عمر تک اس نے سانگ رائٹنگ، نغمہ نگاری شروع کر دی۔ فلموں کے لیے کچھ ڈرامے، گیت لکھنا شروع کر دیے، اور اس کے گیت لکھے گئے، پنجابی کے گیت پسند کیے گئے، اور پھر اس نے گانا بھی شروع کر دیا، سنگر بن گیا۔ دولت آنا شروع ہو گئی، شہرت آنا شروع ہو گئی، سانگ رائٹر بھی ہے، سنگر بھی ہے، ایکٹنگ شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ سانگ رائٹنگ بھی کرتا ہے، گانا گاتا بھی ہے، ایکٹنگ بھی کرتا ہے۔ بہت مشہوری ہو گئی، بہت دولت آ گئی۔ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، پولیٹیشین بن گیا، سیاستدان بن گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے گانا لکھنا شروع کیا، جب گانا شروع کیا، تو پھر وہ صبح و دیپ نہ رہا، پھر وہ سدھو بن گیا۔ سدھو موسے والا کہلوانا شروع ہو گیا۔ اب یہ اس کا فلمی نام تھا، شوبز کا نام تھا۔ شوبز ایک نیا نام دیتی ہے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ جو نام انسان کا ہو وہی چلے، اس کے اندر فلمی دنیا اپنے حساب سے تبدیلی کرتی ہے، نیا نام دیتی ہے۔ تو یہ اب صبح و دیپ نہ رہا، اب یہ سدھو موسے والا بن گیا۔ سدھو موسے والا پہلے صرف سانگ رائٹر تھا، پہلے سانگ رائٹر بنا، پھر سنگر بھی بن گیا، پھر وہ ایکٹر بنا، اور پھر صرف ایکٹر بھی نہیں، پھر وہ پولیٹیشین بھی بن گیا۔ اور یہ سارا کچھ کتنی عمر تک؟ صرف 28 کی عمر میں، ایج 28۔ 28 سال کی عمر تک اس بندے نے اتنی دولت اور اتنی شہرت حاصل کر لی۔ دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی۔ اب وہ پولیٹیشین بنا پاور حاصل کرنے کے لیے، اختیارات حاصل کرنے کے لیے۔ سانگ رائٹر، سنگر، ایکٹر، پولیٹیشین، ہر طرف اس کی مشہوریاں اور چرچے ہو گئے۔ عمر کتنی؟ صرف 28 سال، 28 ایئرز۔ اور 28 سالہ عمر کے اندر اس کو مرڈر کر دیا گیا، ہی واز کلڈ۔ اب یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور تیسرا سسپیکٹ گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی ایگزیکٹ مرڈر کرنے والا اور اس کی جو وجوہات ہیں مرڈر کی، وہ ابھی سامنے پبلک نہیں کی گئیں، شاید اتھارٹیز کو پتہ بھی ہو۔ تو یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر طرف سے یہ خبر چلی، ہر طرف سے، پرنٹ میڈیا کے اندر، ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہر طرف یہ خبر چلی، اور ہر ایک جانتا ہے میں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے کیوں اس پہ بات کی۔ میں نے صرف اس غرض سے بات کی کہ دیکھیں، ایک تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان مان کرے، جس پہ انسان پراؤڈ بن جائے، ایروگنس لے کر آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سدھو موسے والا ایروگنٹ یا پراؤڈ تھا، لیکن بہرحال دولت، شہرت انسان کے اندر تبدیلی تو لے کر آتی ہے۔ اور اگر ایک انسان بہت ایمبیشس ہو، اپنے ایمبیشن کی وجہ سے، اپنی ہائی ایمبیشنز کی وجہ سے
سانگ رائٹر بنا پر اس پہ اکتفا نہیں کیا، سنگر بھی بننا چاہا، سنگر بن گیا، اس پہ اکتفا نہیں کیا، 2 چیزوں پہ تیسری چیز ایڈ کر لی اور وہ تھا ایکٹر بننا، ایکٹر بھی بن گیا، 3 چیزوں پہ اکتفا نہیں کیا، پولیٹیشین بھی بن گیا۔ اب اگر اس کی عمر قائم رہتی تو پتہ نہیں اور کیا کرتا اور کیا نہ کرتا، کتنی اور دولت اور کتنی اور شہرت حاصل کرتا، لیکن زندگی جو ہے وہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی بھی وقت چلا جائے، کسی بھی وقت چلا جائے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ آنے کا ٹائم مقرر ہے، آنے کی ترتیب ہے، وہ کہتے ہیں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اب اس بات سے ان کی مراد یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک جنریشن آتی ہے، پھر اگلی جنریشن آتی ہے، پھر اگلی جنریشن آتی ہے، لیکن جانے کا اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ایک انسان اپنے پوتے دوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اپنی بیٹی اور بیٹے کو دفنا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب اس کے بہت ممکن ہے اس کے والدین حیات ہوں گے۔ اب ہی از اونلی 28 ایئرز اولڈ، نہ صرف کہ اس بات کا امکان بہت ہے کہ اس کے والدین حیات ہوں گے، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ اس کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ موت کا کوئی وقت جو ہے مقرر نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا، ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، اور کس نے بتایا؟ اللہ کے آخری رسول نے بتایا، اللہ کے آخری نبی نے بتایا کہ دیکھیں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اب عقل مند اس کو نہیں کہا گیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا دار بندے کہ جی جتنی جلدی آپ دولت شہرت حاصل کر لیں آپ بڑے عقل مند انسان ہیں۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، اللہ کے اور فہم و فراست رکھنے والوں کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جی عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فرما رہے تھے صحابہ کرام میں بیٹھ کے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے اتاریں زنگ کو؟ فرمانے لگے اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں، اور ایک اور چیز قرآن سے گہرا تعلق جو ہے، اب آگے میں تشریح کے طور پہ قرآن سے گہرے تعلق کی بات کر رہا ہوں، میں نے مفہوم میں لفظی ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں، کوئی اگر اونچ نیچ ہو جائے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو وہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے انسان گہرا تعلق رکھے، عالم فیضل کہلوانے کے لیے، دیگر دنیاوی مفادات کے لیے نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بھی بہت سارے کتنے لوگ آئے کتنے لوگ چلے گئے۔ اب یہ چونکہ تازہ واقعہ ہے، آپ یہ دیکھیں کتنے سپر سٹارز تھے انڈین فلم انڈسٹری کے، دیگر فلم انڈسٹریز کے، انڈین بالی ووڈ کہلواتی ہے، بالی ووڈ کو لے لیں، ہالی ووڈ کو لے لیں، ہماری لالی ووڈ کہلواتی ہے، لالی ووڈ کو دیکھ لیں، کہاں چلے گئے یہ سارے؟ کہاں چلے گئے؟ ان کا کہیں نام نشان ہی نہیں ہے۔ کہیں پہ تو یہ سپرد خاک ہو گئے اور خاک کے ساتھ مل کے خاک بن گئے، اور کہیں پہ یہ اپنے بڑھاپے کی جو تکالیف اور پریشانیاں اور بیماریاں اور لوگوں کی جدائی، لوگوں کی طرف سے اگنور کیا جانا، کہیں پہ یہ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے بہت لیسن موجود ہے۔